السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورہ یاسین کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یاسین، یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اس کا علم، اس کے ترجمے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں بتایا گیا۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں جتنے بھی حروف مقطعات استعمال کیے گئے ہیں وہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے اس کو یاسین ہی پڑھیں گے۔ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، اور واو کا مطلب ہے اور، القرآن یعنی سب سے زیادہ پڑھے جانے والا، الحکیم باحکمت، حکمت والا، یعنی والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انکا بے شک آپ، انکا کا مطلب ہے بے شک آپ، لامن المرسلین، لامن میں سے، لامن میں سے، مرسلین بھیجے ہوئے یعنی رسولوں میں سے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ جو قرآن ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، علی کا مطلب ہے پر، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبروں میں سے بھیجا سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے۔ تنزیل یعنی نازل کیا، تنزیل کا مطلب ہے نازل کیا، العزیز غالب، الرحیم مہربان، یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ نازل کیا ہے غالب مہربان نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا، کیا؟ قرآن پاک۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ خدائے مہربان اور غالب حکمت والے نے اور مہربان نے نازل کیا۔ لتنذرا، لام تاکید کے لیے ہے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، یعنی تاکہ آپ لوگوں، تنذرا کا مطلب ہے آپ ڈرائیں، ناظرا نذیر، اور تنذرا اس کا مطلب ہے ڈرانا، ٹھیک ہے۔ لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، قوما وہ قوم، ما نہیں، انذرا ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، فہم پس وہ، غافلون غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم، یعنی یہ قرآن پاک نازل کیا گیا اس لیے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا، یعنی ڈرایا نہیں گیا، یعنی تنبیہ نہیں کی گئی، خبردار نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو متنبع کر دو، یعنی خبردار کر دو، وہ غفلت میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کر دو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، تاکہ وہ غفلت میں ہیں۔ لقد حقل، لقد کا مطلب ہے تحقیق، سچ ثابت ہو گئی، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے سچی بات، ٹھیک ہے۔ لقد حقل تحقیق ثابت ہو گئی، لقد حق تحقیق ثابت ہو گئی، القول بات،
یعنی سچ بات ثابت ہو گئی، علا پر، اکثرہم، علا کا مطلب ہے پر، اور اکثرہم ان میں سے اکثر پر، ہم کا مطلب ہے ان میں سے، اکثری اکثر یعنی زیادہ پر، اکثر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پر، یعنی زیادہ تر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی، فہم پس وہ لا نہیں، یؤمنون ایمان لانے والے، یعنی ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ان کو بتا دی جا چکی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک آیت نمبر 7 تک آپ اس ترجمے کو لفظ با لفظ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو الفاظ آپ کو یا جو سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے ان آیات کے بارے میں، ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔